خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان نائب النبی عطائی رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ الا حسین مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر انسان کو بیدار تو ہونے میں دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بلادان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ناظرین کرام میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ یعنی اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اس آیت کریمہ میں میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت فرماتا ہے مردہ مت کہو اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے میرے عزیزوں ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مردہ نہ کہو دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے مردہ غمان بھی نہ کہو میرے بھائیو یہ فوت لوگ ہیں یہ شہید ہیں انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی فاؤدانی حیات ابدی مل گئی جاؤدانی زندگی حاصل کی کتنا اچھا سودا ہے فانی دو باقی لو ناقص دو کامل لو ادنا دو اعلیٰ لو ہاں میرے عزیزو یہ سودا صرف اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے اس لیے کہ فانی جان فانی طاقت بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر کتنا عظیم کتنا بہترین بدلہ دیتا ہے کہنے والے نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ناظرین کرام کہنے والے نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا محترم سامعین یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام محرم شریف ہے ماہ محرم الحرام کا بڑا مرتبہ ہے بڑی فضیلتیں آئی ہیں اس مہینے کا یعنی جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو حضرت امام حسین کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے لوگ اپنے مکانوں پر حضرت امام حسین کے نام سے نیاز و فاتحہ خانی کا اہتمام کراتے ہیں حضرات ماہ محرم الحرام کی بڑی فضیلتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں
اب پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، معلوم کیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے دشمنوں سے نجات ملی، ان کے دشمنوں سے چھٹکارا ملا، تو انہوں نے اس دن روزہ رکھا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ السلام نے اس دن سے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث پاک آپ حضرات عاشورہ کے روزے کے تعلق سے سماعت کرتے ہوئے چلے، تاکہ کچھ لوگوں کی جو کنفیوژن ہے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ان کو پتہ چل جائے کہ عاشورہ کے روزے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا، اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے، یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے، عاشورہ کا روزہ جو رکھے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہ رکھے گا اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں میں اور کچھ خواتین حضرات میں یہ بات ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے، اور جو ہماری خواتین حضرات ہیں وہ تو یہ سمجھتی ہے اگر عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے عورتوں کا معاملہ کہ بیمار ہوتی ہے، یعنی سخت پریشانی کی سچویشن میں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عاشورہ کا روزہ رکھتی ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ نفلی روزہ ہے، اس روزے کی فضیلتیں آئی ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، فضیلتیں آئی ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ جو ہے اس میں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں مولا تعالی نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ توبۃ نصوحہ کی تجدید کریں، توبہ کے ہوشدار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں جو بندہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو مولا تعالی اس کی توبہ کو ویسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے کہ ان سے پچھلی والی قوموں کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلوں عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنتی میں لکھتے ہیں، ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم شریف کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر بلند مرتبے پر فائز کیا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری واپس آئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو سلا دیا گیا اسی دن دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا۔ فرمایا کہ جس نے شب عاشورہ کی عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اگر 40 سال کا کفارہ ہوگا ادا ہو جائے گا۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ محترم سامعین، تو عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلتیں ہیں، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ اسلامی سال کا
پہلا مہینہ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے، اور ذی الحجہ شریف یہ اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ، آخری مہینہ، اس کی بھی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتداء اسماعیل۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے طریقے سے، تاکہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں بہترین طریقے سے آ جائے، میں آپ کو چند لمحات کے لیے، چند منٹوں کے لیے تھوڑی پیچھے لے کر چلتا ہوں، تاکہ بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ چشم فلک یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، اور بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان جلدی کیجئے کہیں ایسا نہ ہو میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں، ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو میں اس سعادت سے جو ہے محروم ہو جاؤں، یعنی پیچھے ہٹ جاؤں۔ عزیزانی گرامی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب و فرزندی۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، جب رب تبارک و تعالی نے دونوں باپ بیٹوں کا یہ معاملہ دیکھا، یہ حالت دیکھی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم ہم نے بتایا تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک ہم نے اس کا فدیہ اس کا ذبیحہ دے کر، اس کا فدیہ دے کر ہم نے اس کو بچا لیا ہے۔ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے لخت جگر اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر حضرت امام عالی مقام اپنے بیٹوں، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں کو لے کر میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، ایک ایک کو اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں بھیج رہے ہیں۔ کہنے والے نے تو یوں کہا تھا، کس زبان سے ہو گیا متبع حسین پاک کا مالک کونین ہے، نانا حسین پاک کا ننا نندھا پیارا پیارا ہے فقط 6 ماہ کا، آ گیا سر کو کٹانے بیٹا حسین پاک کا، وہ کٹ رہے ہیں دونوں بازو حضرت عباس کے، پھر بھی اونچا ہے سبا جھنڈا حسین پاک کا۔ بردوانی ملت اسلامیہ، اس سے پہلے اب تو ہم مسلمانوں کا سال بھی شروع قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی سے ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ میں کربلا کا واقعہ بیان آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اگر آپ حضرات نے ان دونوں باتوں کو غور و فکر کے ساتھ میں سنا تو کربلا کا بیان سننے میں آپ کو اچھا محسوس ہوگا، یعنی آپ جس کی بھی زبان سے کربلا کے تعلق سے، حضرت امام حسین کے تعلق سے بیان سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان دونوں باتوں کو آپ حضرات سمجھ لیں، یہ دونوں باتیں کوئی بھی توجہ طالب وارث بھائی، 2 باتیں یہ ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے، اور شہید کے جسم پر کسی بھی طرح کا زخم آ جائے، کسی بھی طرح کی چوٹ آ جائے، اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں توجہ کے ساتھ سنیں، اب آپ حضرات یہ دیکھیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یار اگر جسم میں چیٹی کاٹ لیتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی نوچ لیتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتی ہے، اگر زخم لگ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جناب بول رہے ہیں کہ شہید کے جسم پر کسی بھی طرح کا زخم
حکم آئے اس کو قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یقیناً یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی. اسی طرح کا سوال لے کر ایک بندہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو. جب بھی جسم کاٹا جائے گا تو تکلیف تو ضرور ہوگی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کلام مقدس میں سے سورہ یوسف کا بیان سنایا اور بیان سنانے کے بعد کہا کہ مصر کی عورتیں ہیں زلیخا کے گھر پر دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں, کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں. کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانا دے رہی ہیں. زلیخا سے کہہ رہی ہیں اے زلیخا تو شہزادی ہے, یوسف غلام ہے, تو یوسف پر فدا ہو گئی ہے, یوسف سے تو نے محبت کر لیے ہے, یوسف تو خادم ہے اور تو شہزادی ہے. کم سے کم اپنے حساب کا معاملہ تو دیکھتی, کیا تو کوئی شہزادہ دیکھتی یا کسی بادشاہ کا کوئی بیٹا دیکھتی. اے زلیخا دیکھ تو صحیح, جو تو مل ہی نہیں رہا ہے. زلیخا نے زلیخا کہتی ہے اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی تانا نہیں دے سکتی ہو, ہمیشہ کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی. اگر تم نے میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لیا. وہ خواتین کہتی ہے, وہ عورتیں کہتی ہیں اچھا یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے ہمیں یوسف کو دکھایا جائے, ہم یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں یوسف کیسا ہے, یوسف کی خوبصورتی کیسی ہے, یوسف کا حسن و جمال کیسا ہے. زلیخا نے کہا ٹھیک ہے میں یوسف کو بلا تو لوں گی, اس سے پہلے تمہیں میری ایک بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, ایک بات کو ماننا پڑے گا. وہ بات کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں چھری لینی پڑے گی اور نیبو لینا پڑے گا. تم نیبو کو کاٹتے رہنا اور یوسف کو دیکھتے رہنا. ان عورتوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے, ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے, ہم نیبو کاٹتے رہیں گے اور یوسف کو دیکھتے رہیں گے. ہم یوسف کو دیکھنے کے بعد چاقو روکنا بند نہیں کریں گے, ہم نیبو کو کاٹتے رہیں گے. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے باغ میں عرض کر دیے ہیں. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے آتی ہے, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. کلام مقدس میں ارشاد ہوتا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك کریم. مصر کی عورتوں نے کہا, جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا ہے, یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے. برادران ملت اسلامیہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگی, ان کی شان بولنے لگی, ان کی شان میں قصیدے گانے لگی. اب یہاں پر جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کرے تم لوگوں کے بات سمجھ میں آ جائے. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی, ان کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام سامنے موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اس قدر محبتیں تھی, اس قدر رونقیں تھی, اس قدر خوبصورتی تھی. ان کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں احساس تک نہ ہوا. مجھے کہنے نہ دیا جائے اگر یوسف سامنے ہو تو تکلیف کا احساس نہ ہو, درد کا احساس نہ ہو. اگر خالق یوسف سامنے ہو, یوسف کو بنانے والا خدا سامنے ہو تو میرے بھائی یہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے, درد کیسے ہو سکتا ہے. تو محترم سامعین, اس لیے کہا کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے جسم پر کسی بھی طرح کی چوٹ آ جائے اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اس کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں لوانی زلیخا لو رأینا جبین الاثر بالقطع القلوب علی الایدی. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر میرے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے سر کاٹ لیتی. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت
محبت، سنت کی جان، حقانیت کی پہچان۔ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کٹ جانا میرے بھائیوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، کٹانا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے محترم سامعین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو ناظرین کرام یہاں پر بات آگئی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت زیارت خدا بندی نصیب ہو جاتی ہے، بلکہ جب شہید جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا اے مولا میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس میں سے میوے کھا لیے ہیں، شہد پی لیا ہے، دودھ پی لیا ہے، اے مولا مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی، مجھے مزہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے رام جان قربان کرنے والے ہیں، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا اے مولا مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کے نیچے آئی تھی، مجھے وہ لذت یہاں نہیں ملتی ہے، یہاں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ مجھے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، اور میدان جہاد ہو دشمن کی، یا میدان جہاد ہو دشمن کی تلوار ہو، اختلی وہ قتل کیا جاؤں ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں۔ اے مولا مجھے یہ عمل تیری جنت سے بھی محبوب ہے۔ کیا کہا؟ اے مولا مجھے یہ عمل تیری جنت سے بھی محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ بلکہ شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے اوز کے برابر پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے 70 گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ حضرات یہ محرم شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی ایک مرتبہ محبت سے کہیں لبیک یا حسین، میں زیادہ آپ لوگوں کا جو ہے وقت نہیں لے پاؤں گا، مجھے وقت کا بڑا اچھے سے خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ حضرات کو نیند بھی آ رہی ہے، سونے کا وقت ہے، تو میرے بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے جو وقت دیا ہے ہمارے ناصر بھائی نے، مجھے وقت کا بڑا اچھے سے خیال ہے، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، اس میں میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزان گرامی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی ہے کس کی نسبت سے سجائی گئی ہے؟ حضرت امام حسین کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اور آقا حسین تم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور محترم سامعین جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تمام عاشقان رسول اپنے اپنے مقاموں پر امام حسین کا ذکر کراتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو امام حسین کے نام سے محفلیں سجاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام سے لنگر تسلیم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو امام حسین کا ذکر اپنے مقاموں پر کرایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو امام حسین کا ذکر نہ تو سننے میں پرانا لگتا ہے نہ سنانے میں پرانا لگتا ہے۔ امام حسین کے آقا حسین کے ذکر میں ایک قسم کی جدت ہے، ایک قسم کی لذت ہے، ایک قسم کا نیا پن ہے۔ آقا حسین کا، حسین اعظم کا ذکر جتنی مرتبہ کیا جائے ایمان کو تازگی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جتنی مرتبہ آقا حسین کا ذکر کیا جائے ایمان کو تازگی، ایمان کو مٹھاس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دلوں کے اندر اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی گواہی آج بھی کربلا کی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے، اس قافلے کا رہنما کون ہے؟ وہ ہے جسے دیکھ کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہیں آپ حضرات پیارے آقا علیہ السلام حسین سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین منی
وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے عزیز ہو انس بھائی اور معین بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات تو مولانا والی صاحب سمجھ میں آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، اولاد کے اعتبار سے تو حسین آقا سے ہے۔ اب آقا نے یہ جو فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء اکرام کے پاس جانا پڑے گا۔ محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا نے جو یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب ہے اولاد کے اعتبار سے آقا حسین مصطفیٰ سے ہے، اور مصطفیٰ نے یہ جو فرمایا ہے میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سارا دین، میرا پورا دین حسین سے چلنے والا ہے۔ اس لیے تو سلطان الہند خواجہ حلیم نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادار دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مصطفیٰ سے محبت کر رہے ہیں، بلکہ محبت کا معاملہ تو یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا، حاضر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہزادے حسین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے مبارک پر ہیں۔ جب پیارے آقا نے جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ معاملہ دیکھا تو کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر آقا نے ارشاد فرمایا نعم الراکب، اے عمر سوار بھی تو دیکھو، سوار کتنا اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث پاک میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ حضرت امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الاصابہ، اس کتاب میں ایک حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، آقا حسین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کو پکڑے ہوئے ہیں اور امام حسین کا پاؤں آقا کے پیر مبارک پر ہے، یعنی آقا حسین کا پیر مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر مبارک پر ہے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے مننے قدموں والے چڑھا چڑھا، آقا حسین چڑھتے چڑھتے آپ کے کانے مبارک پر آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے آقا آگے ارشاد فرمایا اے لال منہ کھول، جیسے امام حسین کے منہ کھلا تو پیارے آقا نے اپنے معاویہ بہن امام حسین کے منہ میں ڈالا اور رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے مولا حسین کو محبوب رکھنا، اس لیے کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ میرا عزیز توجہ فرماؤ، جس کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے منہ میں میرے آقا نے معاویہ بہن ڈالا ہو، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک تربیت کا معاملہ تو میرا عزیز یہ ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زکات کی کھجوروں کا ٹوکرا گیا تو آقا حسین نے، شہزادے حسین نے کھجور کو لیا، دو تین کھجوروں کو لینے کے بعد اپنے منہ میں رکھ دیا۔ جب پیارے آقا نے دیکھا تو انگل باندھی اور کہا کھینچی، سادات کا مال جو ہے زکات کا مال سادات پر حرام ہے۔ میرے عزیز جانتے ہو میرے آقا نے کیسی تربیت کی ہے شہزادے حسین کی۔ امام حسین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے شفقت میں 7 سال 7 مہینے 7 دن تک رہے۔ اس تربیت میں آپ کو علم و فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت و رافت، تقوی و طہارت کی وہ مکمل تصویر بنا دیا۔ اگر آپ حضرات امام حسین کو سخاوت میں دیکھیں تو سخاوت میں آقا حسین لاجواب ہے، ہمت میں دیکھیں آقا حسین لاجواب ہے، اسی طرح سے تقوی میں آقا حسین لاجواب ہیں۔ عزیزان گرامی، آقا حسین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا آقا حسین نے کس طریقے سے شریعت مصطفیٰ کی پابندیاں کی ہیں۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا رتبہ بلند شان بڑی ہے حسین کی، جب عاشق
کو یاد آئی حسین کی، وہ صدیاں گزر گئی ہیں شہادت کو آپ کی، کتنی خدا نے شان بڑھائی حسین کی، وہ بھاگے میدان ہے، بھاگے میدان چھوڑ کر، تاریخ ہے گواہ، دیکھی یزید وہ نے جو طاقت حسین کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا حسین کی زندگی کو آپ حضرات پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، معلوم ہوگا کہ امام حسین نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ آپ تقوی میں لاجواب ہیں، آپ ہمت میں لاجواب ہیں۔